جب خود سرکار نے اپنی لخت جگر سیدہ خاتون جنت کا نکاح مولا علی مشکل کشا سے کیا تو حضور نے فرمایا 400 درہم حق مہر لے آؤ۔ بولو کتنا؟ 400۔ فرمایا کیا تھا؟ بولیے 10۔ لیا کتنا ہے؟ 400۔ فرمایا 400 روپے لاؤ۔ میں مختصر کرتا ہوں اس نکاح کی تفصیل کا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ 400 لیا سیدہ خاتون جنت پاک کا اور حضور کی باقی 3 شہزادیوں کا 480 روپے۔ کتنا؟ 480 روپے میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر رکھا۔ حضرت علی کے پاس اصل میں اس موقع پر وہ جو جنگ میں زرہ پہن کے جاتے تھے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا سامان، کیونکہ علی پاک ایک دریا ہے، جتنی آمدن ہوتی ہے وہ پانی کی طرح سخاوت کے راستے بہتی جاتی ہے۔ علی پاک اپنے پاس دولت، روپیہ، پیسہ، قیمتی چیزیں جمع نہیں رکھتے، اس لیے علی پاک کا مہر 400 حضور نے فرمایا 400 لاؤ۔ اب حضور نے فرمایا کیا تھا کہ کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 10 روپے، لیکن لیا 400 اور باقی بیٹیوں کا 480۔ بولتے جائیے، میں آپ کو مسئلہ سمجھا۔ جو خود میرے نبی نے اپنے نکاح کیے ہیں تو میرے پاک نبی نے اپنے جو نکاح کیے ہیں ہر بیوی کو 500 عطا فرمائے۔ بولیے کتنے؟ 500 عطا فرمائے۔ حضور فرما تو رہے تھے 10 روپے رکھا کرو، لیکن یہاں 500 ہے، اپنا 500 دیا ہے، بیٹیوں کا 500 ہی بن جاتا ہے 480، 20 روپے کم ہے نا۔ اچھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت علی المرتضیٰ سیدہ خاتون جنت کی لخت جگر ام کلثوم سے نکاح کیا تو اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 حضرت عمر نے حق مہر میں 40,000 روپیہ آج سے 1500 سال پہلے عطا فرمایا۔ کتنا؟ 40,000۔ حضور کیا فرما رہے تھے؟ 10 روپے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کم از کم 10 روپے، لیکن جب نکاح پڑھاتے ہیں تو 400 سے اوپر ہی جا رہے ہیں۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ مسلم شریف ہے میرے سامنے، 458 نمبر صفحہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سنا ہوا ہے۔ وہ آئے تو ان کے کپڑوں پر وہ رنگ تھا، کپڑے کے ایک دامن پر اس وقت جو تازہ شادی والے مرد کے کپڑے پر ہوتا تھا، لگایا جاتا تھا زعفران کا، نشانی ہوتی تھی کہ اس کا بھی تازہ نکاح ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا عبد الرحمن نکاح کیا ہے؟ کہا جی حضور نکاح کیا ہے۔ فرمایا حق مہر کیا دیا؟ کہا حضور سونے کی ایک ڈلی میں نے حق مہر دیا ہے۔ تو فرمایا اب ولیمہ بھی کرو نا، اگرچہ ایک بکری ذبح کرو، ولیمہ بھی کرو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تھوڑا سا دیا حق مہر، تھوڑا دیا، سونے کی ڈلی، لکھا ہے کہ وہ 4 تولے سونا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں 10 روپے دو۔ اچھا،
بڑا مشہور واقعہ ہے خلا لینے کا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ بخاری شریف 2 نمبر جلد 795 نمبر صفحہ ہے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضور کے پاس آئیں۔ انہوں نے عرض کیا، حضور میں مسلمان ہو کر اپنے خاوند کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب میں ثابت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، مجھے طلاق دے دیں۔ حضور نے فرمایا کہ طلاق ثابت دینا چاہتے ہیں یا تم لینا چاہتی ہو؟ کہا جی نہیں، وہ طلاق دینا نہیں چاہتا میرا خاوند، لیکن میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور ساتھ رہ کر مسلمان بیوی ہو کر میں اس کی نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہتی، تو میری یہ مشکل ہے، آپ مجھے طلاق دلوا دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، وہ جو کھجوروں کا باغ دیا تھا ثابت نے، تو پھر وہ واپس کرے گی؟ تاکہ جو مہر تجھے دیا تھا تجھ سے لے کر وہ اور شادی کر لے پھر۔ تو اس صحابیہ خاتون نے عرض کیا، حضور وہ باغ بھی میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے ساتھ اگر ثابت میرا خامد کوئی اور مطالبہ کرے تو میں اس سے اوپر بھی دینا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، باغ بڑا قیمتی ہے، کئی لاکھوں کا ہے، وہی واپس کر دو۔ انہوں نے کہا جی میں خوشی سے واپس کرتی ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر 10 روپے ہیں تو یہ باغ جو اتنا کھجوروں کا پورا باغ ہے کتنے لاکھ کا ہوگا؟ باغ ہے، زمین بھی ہے، باغ فضا میں تو نہیں ہوتا، زمین پر ہوتا ہے نا، تو زمین بھی ہے، اس کے اوپر درخت بھی ہیں، اور اتنا بڑا باغ ہے، تو پورا باغ دیا تھا حضرت ثابت نے حق مہر کے طور پر۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جب بیوی مطالبہ کرے خامد سے طلاق کا، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ عدالت میں چلی جائے اور وہ آگے بے توفیقے عورتیں اور مرد جج بن کے بیٹھے ہوں اور انہیں پتہ ہی نہ ہو خلا کیا ہوتا ہے، الٹا وہ خامد سے کہیں کہ تم اتنے لاکھ دو۔ میرے نبی نے فرمایا، جب بیوی طلاق کا مطالبہ کرے گی تو پھر اس کی قیمت بھی دے گی۔ پورا ایک باغ ہے، تو باغ 10 روپے میں تو نہیں آتا۔ ایک بات اور سمجھیے، میں آخر میں سب کا خلاصہ عرض کر دے